قرآن و حدیث کی روشنی میں 10 نیک باتیں۔ نمبر 1، اللہ کی قدرت۔ سمندر کے پانی کا کھارا ہونا۔ یہ دنیا ایک حصہ زمین اور 3 حصہ سمندر ہے، اور اس میں اللہ کی بے حساب مخلوق ہے، جن میں نہ جانے کتنے روزانہ پیدا ہوتے ہیں اور مرتے ہیں، اور دنیا بھر کی گندگی سمندر میں ڈالی جاتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے سمندر کے پانی کو کھارا بنایا۔ یہ کھارا پن سمندر کی ہر قسم کی گندگی کو ختم کر دیتا ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو ان گندگیوں کی وجہ سے سمندر کا پورا پانی خراب اور بدبودار ہو جاتا، جس کی وجہ سے پانی اور زمین دونوں جگہوں میں رہنے والی مخلوق کا بہت بڑا نقصان ہوتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ اس نے سمندر کو کھارا بنایا۔ نمبر 2، ایک فرض کے بارے میں۔ مرد کا ستر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ناف کے نیچے اور گھٹنے کے اوپر بدن کا جتنا حصہ ہے، صرف اتنا حصہ مرد کا ستر ہے۔ فائدہ: مرد کا ستر ناف سے لے کر گھٹنے تک کا ہے۔ اس کو نماز اور نماز کے باہر ہر حالت میں چھپانا فرض ہے۔ نمبر 3، ایک سنت کے بارے میں۔ مسجد کی صفائی کرنا سنت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کی شاخوں سے مسجد کا گرد و غبار صاف فرماتے۔ نمبر 4، ایک اہم عمل کی فضیلت۔ مسواک کر کے نماز پڑھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسواک کر کے پڑھی جانے والی نماز بغیر مسواک کیے پڑھی جانے والی نماز سے 70 گنا افضل ہے۔ نمبر 5، ایک گناہ کے بارے میں۔ اچھے برے برابر نہیں ہو سکتے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کیا وہ لوگ جو برے کام کرتے ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ ہم انہیں اور ان لوگوں کو برابر کر دیں گے جو ایمان لاتے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں، کہ ان کا مرنا جینا برابر ہو جائے؟ وہ بہت ہی بری بات کا فیصلہ کرتے ہیں۔ نمبر 6، دنیا کے بارے میں۔ دنیا کی آزمائش سے پناہ۔ مصعب بن سعید رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے والد سعید بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ کلمات اس طرح سکھاتے تھے جیسے لکھنا سکھاتے تھے۔ اے اللہ، میں تیری پناہ مانگتا ہوں بخل سے، اور تیری پناہ مانگتا ہوں بزدلی سے، اور تیری پناہ مانگتا ہوں بہت بڑھاپے سے، اور تیری پناہ مانگتا ہوں دنیا کی آزمائش سے اور قبر کی عذاب سے۔ نمبر 7، آخرت کے بارے میں۔ کافر کی پٹائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کافر سے قبر میں کہا جاتا ہے، تیرا رب کون ہے؟ تو وہ کافر کہتا ہے، مجھے معلوم نہیں۔ وہ کافر اس وقت بہرا اور گونگا ہو جائے گا۔ پھر اس کو ایسے ہتھوڑے سے مارا جائے گا کہ اگر اسے پہاڑ پر مار دیا جائے تو پہاڑ ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو جائے۔ اس ہتھوڑے کی آواز انسان و جنات کے علاوہ ہر چیز سنتی ہے۔ نمبر 8، طب نبوی سے علاج۔ کدو سے علاج۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کھانے کے دور ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ پیالے کے چاروں طرف سے کدو تلاش کر کے کھا رہے تھے۔ اسی روز سے میرے دل میں کدو کی رغبت پیدا ہو گئی۔ فائدہ: اتباع نے اس کے بے شمار فائدے لکھے ہیں، اور اگر دہی کے ساتھ پکا کر استعمال کیا جائے تو بدن کو عمدہ غذائیت بخشتا ہے۔
گرم مزاج اور بخار زدہ لوگوں کے لیے یہ غیر معمولی طور پر نفع بخش ہے۔ نمبر 9، قرآن کی نصیحت، شرمگاہوں کی حفاظت کرو۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور مومن عورتوں سے کہہ دو کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرے اور اپنے پاؤں سنگار کو کسی پر ظاہر نہ کرے سوائے اس کے جو خود ہی ظاہر ہو جائے۔ نمبر 10، اسلامی تاریخ۔ حضرت ہانی بنت ابی طالب رضی اللہ عنہ، حضرت ہانی رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کی بیٹی اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بہن تھی۔ ان کا نام فختہ اور کنیت ہانی تھی۔ ان کا نکاح حبیرہ بن عمرو سے ہوا۔ شروع ہی سے انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد عقیدت تھی۔ 8 ہجری میں جب مکہ فتح ہوا تو انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ یہ ان کی خوش قسمتی ہے کہ فتح مکہ کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کے مقام پر قیام فرمایا اور ان کے گھر میں پناہ لینے والوں کو امن دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بہت محبت کرتے تھے۔ معراج کا مقدس سفر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہانی کے گھر سے ہی کیا تھا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی کبھی مسائل پوچھا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اب میں بوڑھی ہو گئی ہوں اور چلنے پھرنے میں کمزوری محسوس ہوتی ہے، اس لیے کوئی ایسا عمل بتا دیجئے جس کو بیٹھے بیٹھے ہی پورا کر سکوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 100 مرتبہ سبحان اللہ، 100 مرتبہ الحمدللہ، 100 مرتبہ اللہ اکبر اور 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا کرو۔ حضرت ہانی رضی اللہ عنہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد کافی دنوں تک زندہ رہی اور ان کا انتقال حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی خلافت کے زمانے میں ہوا۔ کہ اللہ رب العزت کے ہی سنی باتوں پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دین کی بات زیادہ جاننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔